السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق میں خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کا تیسرا پارہ تلک الرسل، اس کا مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے پارے کی ابتدائی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے درمیان مقام و مراتب کے تفاوت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نبیوں اور رسولوں کے درمیان مقام و مرتبے کے لحاظ سے تفاوت رکھا ہے، اور یہ تفاوت علم کی بنیاد پر ہے۔ جس نبی کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اسے اتنا زیادہ فضیلت، اتنا بڑا مقام حاصل ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ علم حاصل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فوقیت اور تمام نبیوں پر مقام و مرتبہ عنایت فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کا تذکرہ کیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت اور اپنی زمین و آسمان پر جو ملکیت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اسے نیند تو کیا اونگ تک نہیں آتی، اس کو واضح فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ اس کے سلسلے میں بے شمار احادیث آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بیت المال پر ایک مرتبہ نگران مقرر کیا تھا۔ پھر اس نگرانی میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے تو ابلیس انسانی شکل میں بیت المال سے لوٹنے کے لیے آیا۔ 3 مرتبہ اس نے عذر پیش کیے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ اسے جب پکڑ لیا تو اس نے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس پر میرا اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، جھوٹے نے سچ کہا ہے۔ یعنی آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو پھر وہ چیز شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، وہ مکالمہ جو نمرود کے درمیان اور حضرت ابراہیم کے درمیان ہوا کہ نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سارے دربار کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ تمہارا رب زندگی اور موت دیتا ہے، زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا دے۔ اس پر نمرود کے یہاں کوئی جواب نہ رہا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر توشے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک علاقے میں پہنچے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جو قوم ہلاک ہو چکی تھی اور وہ قوم
درختوں کے تنوں کی طرح زمین پر پڑے تھے، تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا تھا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ تو انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ کیفیت کے سلسلے میں، نوعیت کے سلسلے میں حضرت عزیر کے دل میں خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے 100 عام 100 سال تک حضرت عزیر کو سلائے رکھا، 100 سال کے بعد جگایا، اور پھر جگانے کے بعد پوچھا کم لبست، اے عزیر کتنے دن سوئے ہو؟ تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ تم پورے 100 سال سوئے ہو، اور ساتھ میں جو سواری تھی گدھے کی، وہ سواری بالکل مر کر ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس جانور کو گوشت پوشت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسے زندہ کیا۔ اسے دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ پیدا ہونے کی کیفیت و نوعیت کا علم ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اعتراف کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد الموت کے سلسلے میں ایک اور واقعہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو خلط ملط کرنے کے بعد 4 پہاڑ پر رکھنے کا حکم اور اس کے بعد آواز دینے کا حکم دیا، جس کے بعد وہ 4 پرندے جن کے گوشت ذبح ہونے کے بعد مل گئے تھے، ایک ایک پرندے کا گوشت الگ الگ پہاڑی سے نکل کر آتا اور آسمان میں وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہوتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس بے پناہ طاقت و قدرت کو دیکھ کر اعتراف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست حکمت والے ہونے کو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اے اللہ تو بڑا زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہہ کر انہوں نے اللہ کی قدرت کا اعتراف کیا۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اپنے اعمال کو تکلیف سے اور احسان جتا کر خراب نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اے ایمان والوں، لوگوں کو جو صدقہ خیرات کرتے ہو، جو نیک اعمال کرتے ہو، انہیں احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو وہ احسان جتانے یا تکلیف دینے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ شیطان انسان کو غربت کا ڈر اور بے حیائی کی لالچ دے کر گناہ کراتا ہے۔ انسان گناہ میں پھنستا کیوں ہے؟ شیطان پھنساتا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان انسانوں کو فقر و فاقے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو اللہ کے مرضیات پر چلے گا، جھوٹ نہیں کہے گا، سچ بولے گا، یا پھر بے حیائی کے بجائے پاک دامنی اختیار کرے گا، تو تیرے پاس بجائے مالداری آنے کے بجائے خوشحالی آنے کے بجائے فراخی آنے کے تو تنگ دستی میں مبتلا ہوگا، فقر و فاقے میں مبتلا ہوگا، محتاج بن جائے گا۔ اس طریقے کے وعدے اور اس طریقے کا خوف دلا کر انسان کو شیطان گمراہ قرار دیتا ہے اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس مکر کو اپنے بندوں کے سامنے لایا تاکہ شیطان کے فریب سے مسلمان انسان بچ سکے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتارے، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے لائے جائیں گے جیسے انہیں کوئی جن اچک لیا ہو۔ بزرگان محترم، 2 گناہ ایسے ہیں جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک سود خوری ہے اور دوسرا کسی اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچانا۔ من آذی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ بندہ ان گناہوں کی وجہ سے اپنے مقابلے میں خدا کو پاتا ہے اور اس کے مد مقابل خدا کو پاتا ہے اور خدا سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔
اس لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں سود خوری سے بچنا ہے اور کسی بھی اللہ کے ولی کو تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کو اللہ گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے ہمیں سود خور مالدار اور غریب فقراء مالدار جو صدقات خرچ کرتے ہیں ان کے پاس تو پیسوں کی کمی ہوتی ہے، اور جو سود خور ہوتا ہے ان کے پاس ظاہر میں مال کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو گھٹانے کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز میں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، صدقات سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے، یہاں بڑھنے گھٹنے کی بات اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے جو حقیقت میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے، یہ چاہے حقیقت میں کوئی کچھ اور نظر آ رہا ہو، لیکن بات اللہ ہی کی سچی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے صدقات کے بجائے سود لینے سے، اور صدقات میں ہمیں زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، سود کی سب سے بڑی وجہ، سود میں جو سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ بندہ ایمان و اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، صدقات میں ایمان و عمل کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب بندہ سود لیتا ہے تو پھر سود کی وجہ سے جب اس کے ظاہراً کام بنتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر سود نہ لیا ہوتا تو کام نہ ہوتا، تو لہٰذا یہاں ایمان گھٹ گیا اور سود پر یقین بڑھ گیا، یہاں ایمان گھٹ گیا۔ اور اگر آدمی صدقہ خیرات اختیار کرتا ہے، کسی کے یہاں بیمار ہونے سے یا کسی کام کو کرنے کے لیے صدقہ کر کے کام کرتا ہے یا کوئی بیماری کو شفا ملتی ہے، تو یہاں ایمان اور عمل بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے بیماری ختم ہو گئی، صدقہ کرنے کی وجہ سے کام بن گیا، تو گویا یہاں بڑھنا گھٹنا کا تعلق وہ ایمان اور اعمال سے ہے۔ بندہ جب صدقات کو کرتا ہے، صدقات میں ہاتھ بٹاتا ہے، صدقات میں اپنے مال کو لگاتا ہے، تو اس کا ایمان و عمل بڑھتا ہے، اور جب سود لیتا ہے تو اس کا ایمان و عمل گھٹتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض لینے اور دینے کے اصول بیان فرمایا کہ جب بھی آپ کسی سے قرض لو یا قرض دو تو پھر اپنے یہاں کسی کو دو گواہ بنا لو، تاکہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ معاملے کا اختتام وہ صحیح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ اگر دو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نتیجہ جھگڑا ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اپنے دل کو مانوس کرتا ہے 8 چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 8 چیزیں ایسی بنائی ہیں جس میں انسان کا دل مانوس ہو جاتا ہے، اور جس میں شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی خواہش رکھتا ہے، اس کی تمنائیں اس کے لیے خوبصورت نظر آتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھا ہے، مال کی محبت دل میں رکھا ہے، اولاد کی محبت دل میں رکھا ہے، سواری کی محبت دل میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی باغ باغیچوں کی محبت انسانوں کے دل میں رکھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی انہیں مزین کر کے، انہیں خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمران علیہ السلام جو بیت المقدس کے امام تھے، ان کی بیوی کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان کی بیوی ایک مرتبہ نذر مانتی ہیں کہ جو اولاد مجھے ہوگی میں اللہ کی راہ میں اسے وقف کروں گی۔ بنی اسرائیل میں ایک یہ ایسا نذر مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی اولاد ہو، جس طرح ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی ارادے کرتا ہے اگر میرا فلاں کام بن جائے تو میں زمین کو اللہ کے لیے حوالے کروں گا، میں فلاں پیسوں کو اللہ کے حوالے کروں گا، اس طرح بنی اسرائیل میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے حوالے کیے جاتے تھے۔ بزرگان محترم، حضرت عمران علیہ السلام جو بیت المقدس کے امام تھے، ان کی بیوی نے نذر مانا کہ میں جو اولاد جنوں گی اسے اللہ کی راہ میں وقف کروں گی۔ ہوا یوں کہ مرد لڑکے کے بجائے وہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم تھا، تو وہ کہنے لگی میں نے تو وضعتھا انثیٰ، میں نے تو لڑکی جنا ہے، اسے کیسے میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر سکتی ہوں؟ حالانکہ لڑکا لیس الذکر کالانثیٰ کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے مثل نہیں ہوتا، لڑکی کمزور ہوتی ہے، لڑکا طاقتور ہوتا ہے، وہ خدمت کر سکتا ہے، مسجد کے کام کاج کر سکتا ہے، مسجد کی ذمہ داریاں پورا کر سکتا ہے، یہ لڑکی کو کیا کروں؟
پھر انہوں نے جب نظر مانی تھی تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو نظر کے موافق انہوں نے مسجد کے حوالے مسجد کی خدمت کے لیے انہیں مقرر کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ حضرت عمران کا جب انتقال ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں حضرت مریم علیہ السلام رہنے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا ایک کمرے میں قید رکھتے تھے، باہر سے چابی ڈال کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ چابی کھولا، اندر دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک پھل ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرتے ہیں کہ جو خدا بغیر موسم کے مریم کو پھل کھلا سکتا ہے، وہی خدا بغیر اسباب کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ تو معلوم ہوا کسی ولی کے کسی عمل کو دیکھ کر دعا مانگنا اللہ سے جائز ہے، لیکن ولی ہی سے مانگنا جائز نہیں، کیونکہ دعائیں مانگنے کا جو حق ہے اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو اولاد دیتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، اور لوگ بنی اسرائیل کے رہنے والے طنز کرتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک راستہ بناتا ہے۔ اس راستے کے طفیل، اس دعا کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں پاک دامن ہوں، میرے اوپر کوئی الزام نہ لگایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہیے، آپ صرف اشارہ کر دیجئے اس بچے کی طرف جو بچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گہرے میں اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مباہلے کا واقعہ بیان فرمایا کہ عیسائی لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کرنے لگے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے بات رکھی۔ جب وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو مباہلے کی دعوت دی کہ آؤ تم اور ہم میدان میں اترتے ہیں، جو حق پر ہے اللہ اس پر رحمت برسائے، جو ناحق پر ہے اس پر لعنت برسائے۔ تو وہ آئے ہوئے دشمن عیسائی وہ بھاگ جاتے ہیں، فدیہ دے کر اپنا دامن چھڑاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد کفر میں بڑھنے والوں کا قصہ بیان فرمایا کہ جو ایمان لائے پھر کفر کرے اور کفر ہی کی حالت میں مر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں گمراہ ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن زمین بھر کر سونا بھی لائیں گے تو ان کے ذریعے ان کے سونے کو قبول کر کے انہیں اس جہنم سے آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس طرح یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اختتام پر سورہ تلک الرسل کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے چوتھے پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔